سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. آج میں اپنے کشمیر کے سینئر وزیر فیصل لاکھور صاحب کے ہمراہ ہم یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک کیریئر لیڈرشپ یا کریٹیو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک سیمینار کو ہم نے شرکت کی. نوجوانوں اور اسٹارٹ اپس کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز تھی. ایک طرف ہمارے نوجوان اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کریٹیو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس وقت اس ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کافی عرصے کے بعد ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل کانفرنس کرانے کے لیے جا رہی ہے, SCO, جس میں مختلف ممالک کے صدور, مختلف ممالک کے وزیر اعظم, باقی ڈگنیٹریز تقریباً 900 کے لگ بھگ BBC آ رہے ہیں. 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان کے اس کانفرنس کو کور کریں گے. ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ایک ترقی یافتہ ملک دکھانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے مقابلے میں ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, انہوں نے ایک بار پھر 15 تاریخ کو جس دن SCO شروع ہونے جا رہی ہے اس کی جو ہے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پر احتجاج کر رہے ہیں, کس کے ایجنڈا پہ کام کرنا چاہتے ہیں. SCO کے دوران 15 کو اگر احتجاج آپ ڈی چوک پہ کریں گے تو اس کا کیا بیان ہوگا؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کی بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی, ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا تھا. آپ لوگ بھی آن بورڈ ہوں, ہم آپ کو بھی آن بورڈ کریں گے. ہم ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو میں آج بلکہ صبح ہی میں انفارمیشن گیدر کر رہا تھا, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہم آج کہہ رہے ہیں اس کو 27 اکتوبر 1931 کو, یہ ایک تاریخ ہے آپ نکالیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لنڈن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام کیا, اس وقت بات کی تھی. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, آپ جا کر سرچ کر لیں کسی بھی اس میں. لیکن PTI کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رکھیں, ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخبارات عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں, عمران خان کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹس کر رہے ہیں. اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں, اگر IMF کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یار پاکستان سے بات نہ کریں. اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائلاگس کے لیے, جب ہم نے بٹھایا تھا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے, ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. اور مختلف اوقات میں اگر کوئی ان کی چیزوں کو فالو نہ کرے تو ان کے ہمیشہ انفارمیشن سیکٹری بھی چینج ہوتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمنی, ملک کے ساتھ غداری, اس قسم کی چیزوں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پاکستان SCO پہ اکٹھا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق ہوتی ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں. ہم مختلف سیاسی جماعتیں جن کا جو ہے PTI کے ساتھ مختلف اعتراضات ہیں اور ہمارے ڈفرینسز ہیں, لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے, ہم اکٹھے ہوئے, ہم نے کمیٹی بنائی, ہم نے اس کے ہیڈ کو CM کو بنایا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں, یہ کمیٹی ہے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ آپ صوبے میں امن کی بات کریں. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے. اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے, آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھی ہوئی ہیں امن کے لیے, ڈائلاگس کے لیے, ریکنسلیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ PTI کو بات کرنی چاہیے, ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج وہ ملک دشمن ایجنڈا, کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر
پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے. تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں. پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا. ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے, اس کے بعد میری اپنی سیاست, آپ کی اپنی سیاست, کسی اور کی اپنی سیاست, لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو, پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ, جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھ رہے ہیں, دوسروں کے بچوں کو, دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں. آپ بھی جرأت کریں, روڈوں پہ نکلیں. آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں, ویڈیو پیغام کرتے ہیں, ملک دشمنی, آپ کو کوئی ٹیکس آتا ہے ملک دشمنوں سے اور اسی ٹیکس پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی عوام سے, ہم سب سے, کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب کانفرنس ہوگی. سر پی ٹی آئی کے احتجاج میں جس طرح اس نے آپ کے ساتھ خود فون کر کے ایک مذاکرات یا امن کے لیے وہ کیا, تو کیا اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوئی کہ مرکز تک بھی یہ امن قائم رہے, کیونکہ پریزیڈنٹ تو وہی ہے. دیکھیں, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم امن قائم کریں. جب پی ٹی آئی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو, جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں آ چکی ہیں, سب نے جو ہے سی ایم اور اسی کمیٹی کو اختیار دے دیا ہے, سب کچھ بڑا سموتھلی ہو چکا ہے, تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ کیوں سموتھلی ہو رہا ہے, ہم نے اس کو سبوتاج کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے امن کو سبوتاج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, پاکستان خیبر پختونخوا کے امن کے لیے اکٹھے ہوں. آپ بتائیں کہ کتنے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں, پولیس کے نوجوانوں نے دی ہے, میڈیا کے دوستوں نے دی ہے, سول سوسائٹی نے دی ہے, سیاستدانوں نے دی ہے, خیبر پختونخوا کے تو بچوں نے بھی قربانی دی ہے. اے پی ایس کے شہداء کو آپ دیکھیں, انہوں نے بھی خیبر پختونخوا اور پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات کا اختیار تو آپ نے دونوں جانب دے دیا, اب مذاکراتی عمل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے, چونکہ اس وقت صوبے کا بھی مسئلہ ہے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پیار کہانی شروع ہو گئی ہے, اس پہ کیا؟ دیکھیں, ہم نے سی ایم کو ایک اختیار دیا کیونکہ اسپیکر صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے, اسے تمام جو اسمبلی کا جو ممبران ہیں اسمبلی کو انہوں نے ایک کمیٹی ڈکلیئر کی. اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارلیمانی لیڈران کو, ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ان لوگوں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایک ایک ممبر ان سے لیا. وہ جو ہے مشاورت کریں گے سی ایم اور وہ اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے وہاں پر جو پشتون, جرگا, جو بھی آپ کہیں, ان کے کوئی تحفظات ہیں. ہم نے کہا بالکل, اگر آپ کے آئین اور قانون کے دائرے میں ہم آپ کے تحفظات مانیں گے. میں خود بھی کل خیبر گیا, میں نے وزٹ کیا وہاں پر, ان کے انتظامات کو دیکھا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پشتون, ہاں آپ کے کوئی اعتراضات ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرے جلسے جلوس میں خدا نخواستہ کسی ملک دشمن کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کے خلاف نعرے ہوں گے, اداروں کے خلاف نعرے ہوں گے, اسٹیٹ کے خلاف نعرے ہوں گے, تو یہ ہم تصور, یہ کم از کم پاکستان اس کا مطمئن ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانیاں دی اس ملک کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سے زیادہ شہید ان کے ہوئے ہیں؟ کسی کے ہوئے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ شہداء یا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکروں کے ہم نے جنازے اٹھائے کسی اور نے اٹھائے ہوں. ہم نے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, انصاف 45 سال بعد ملا. خود مانتے ہیں عدلیہ کہ جی ہم سے جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا, لیکن سزا کسی کو نہیں دی. محترمہ شہید ہو گئی, اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے, ہمارے ورکر شہید ہو گئے, لیکن ہم نے پاکستان کی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں مارا. ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے. ہم پاکستان میں رہ کر ہم نے جدوجہد کی ہے, ہم نے 18ویں ترمیم کی. آج بھی آپ دیکھیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے صدر بن چکے ہیں. ریکانسلیشن کی ہمیشہ انہوں نے پالیسی کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو اور ہم کہیں نہیں پاکستان نہ کھپے, ہم کہیں پاکستان کھپے. ہم کہتے ہیں جو اس کی بھی ریزرویشن ہے آئیں, آئین کے دائرے میں آئیں, پارلیمانی سیاست کریں. سیاستدانوں کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان کے ذریعے ہم جدوجہد کریں. 15 اکتوبر کو اگر پی ٹی آئی اس اہم فورم پہ دھرنا دیتی ہے یا احتجاج کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا, اور اس بارے میں پیپل پارٹی کیا کہے گی؟
देखें, पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसे है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक़ है। लेकिन इस मौके पर जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल, अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में मैंने कहा मौलाना था, फजल रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसवदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक़ में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PTI वाले बड़े शिखर सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे बताएं, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके घोड़े भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें, आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, ये लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे। ये हमेशा काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला लें, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद, इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि मौलाना चुन चुन के उनसे बदले ले रहे हैं।